ریڈیو پاکستان قومی نشریاتی رابطے پر پروگرام پیش خدمت ہے ہم نوجوان. پروڈیوسر مرزا اطہر لطیف. پیشکش ریڈیو پاکستان ملتان. میں ریڈیو پاکستان ملتان کے اسٹوڈیو سے خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شائرین رانا. دوستو ایک دوسرے کے کام آنا ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا نقطہ آغاز ہوتا ہے. اسلام کے عملی تعارف کے لیے خدمت خلق کا میدان سب سے پسندیدہ اور مؤثر عمل ہے. فلاحی و سماجی خدمات میں نوجوانوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ وہ بے غرض ہو کر خدمت خلق کا کام انجام دیتے ہیں. وطن عزیز میں بے شمار ایسے افراد ہیں جو بڑی خاموشی کے ساتھ فلاح و بہبود کے کام کر رہے ہیں. ایسے افراد کو نہ تو شہرت کی فکر ہے اور نہ ہی کسی قسم کا لالچ، بلکہ فلاحی کاموں سے حاصل کردہ اطمینان ہی ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے. دوستو ہم نوجوان کے سلسلے ہے زندگی کا مقصد میں آج ایسی ہی شخصیت سے آپ کو ملواتے ہیں جو دکھی انسانیت کی خدمت اور فلاحی کاموں میں حصہ لے کر معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں. محمد عاصم ملتانی. آئیے ان سے ملتے ہیں. محمد عاصم ملتانی، آپ کو پروگرام ہم نوجوان میں خوش آمدید. جی میم، جزاک اللہ، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ دوسروں کے دکھ درد سمیٹنے اور ان کے لیے آسانیاں بانٹنے کا خیال کس طرح آیا؟ یہ جو خدمت خلق ہے یا دوسروں کے درد میں ان کو اپنا درد سمجھنے کا جو خیال ہے، یہ فطری عمل ہے. جی، اس کے لیے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ایک توفیق دیتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اچھے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اچھا، ہمارے اس ٹائم 15 پروجیکٹ چل رہے ہیں معاشرے کی فلاح بہبود کے لیے. اس میں جو پہلا پروجیکٹ ہے وہ ہے اسکول کے لیے، جس میں ہم تعلیم دے رہے ہیں ہر اس نوجوان کو، ہر اس بچے کو جو کسی بٹھے پہ کام کر رہا تھا، وہ کسی کی نوکری کر رہا تھا، وہ بچہ جس کو 50 روپے 100 روپے ہفتہ ملتا تھا. ہم نے ان بچوں کو اکٹھا کیا. وہ بچے اسکول نہیں آتے تھے تو ہم نے کیا کیا، ان کو کچھ کھانا ان کے لیے ایک دیگ بنائی، ان کو ایک حجام کو بلایا اور ان کے لیے ٹوتھ پیسٹ کی اپنے ہاتھوں سے. ان کو ہم نے سچ محبت کی ان بچوں کے ساتھ. تو وہ بچے روز آنا شروع ہو گئے. اب ایک ٹائم آیا کہ وہی بچے اپنے بھانجے دوستوں کو اور لے آئے. ہم نے مسلسل 10 دن کیا کیا، بچوں کو صرف کھانا کھلاتے رہے، ان کی سنتے رہے. صحیح. پھر ہم نے ان کو مفت کتابیں دینا شروع کی، مفت پینسلیں دینا شروع کی، جوتے دینا شروع کیے، بیگ دینا شروع کیے، کتابیں دینا شروع کی. تو اس طرح سے وہ چلتے چلتے وہ کارواں اس طرح سے بنا. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں عاصم کہ آپ کے ان کاموں کے دوران آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ میم، یہ بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا ہے. جو پہلا جو ہمیں جب بھی ہم جاتے ہیں ہمارے پاس سسٹم نہیں تھا. لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں اکٹھے کر رہے ہو، کیوں چیزیں دے رہے ہو، کہاں سے، یہ کوئی بیرونی فنڈنگ تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں بڑا ہمارے چیلنج تھا. تو ہم نے سب سے پہلے پنجاب سیکورٹی ایکسچینج اور سول سوسائٹی ایکٹ کے تحت اپنے ادارے کو پہلے کیا ہم نے رجسٹرڈ کرایا. رجسٹرڈ کرانے کے بعد یہ ہماری جو لیگل پروسیجر تھے یہ ہمارے دور ہوئے. اس کے بعد جو دوسرا تھا، لوگوں کے درمیان ہمارا تعارف ہی نہیں تھا. ہم لوگوں کو بلاتے تھے، لوگ آتے نہیں تھے. آپ کو پتا ہے کہ اگر بچوں کو اسکول بنا رہے ہیں تو لوگ کیا کرتے تھے کہ کہیں بچے چوری کر کے نہ لے جائیں. اچھا کام کرنے کے لیے بھی اچھا طریقے کا ہونا بہت ضروری تھا. اس طرح سے ہمارے استاد انہوں نے پھر ہمیں بتایا، سمجھایا. تو ہم نے کیا ایک مولوی صاحب، ایک خواجہ سرا، ایک PWM، اس طرح سے ہم نے کیا کہ پوری کمیونٹی ڈیولپ کی. پھر علاقے کے اندر گئے کہ ہم اس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں، اسکول بنانا چاہتے ہیں، یا شادی کا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں، یا قرض حسنہ دینا چاہتے ہیں، یا ہم کوئی لائبریری بنانا چاہتے ہیں. تو آہستہ آہستہ پھر ہم نے یہ پچھلے 2011 سے جو ہم نے یہ کام شروع کیا، آج 14 سال ہو گئے ہیں. تو ہم اس طرح سے آہستہ آہستہ اب آگے بڑھ رہے ہیں. صحیح. عاصم، کوئی بھی فلاحی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک معاشی مدد بھی درکار ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا لاہ عمل اختیار کرتے ہیں؟ بالکل. معاشی جو اس پوری سول سوسائٹیز کے ایکٹ کے جو ہم پیچھے جائیں یا اس جذبے کے پیچھے جائیں، ایک تو نیت کا ثواب تو مل ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں کچھ فنڈنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو ہم نے 300 ممبر اکٹھے کیے، جس میں بیوروکریٹ، اس میں عام نوجوان، یونیورسٹی کا بچہ، اسکول کے ہر طبقے کے بچوں کو ہم نے اکٹھا کیا، بڑوں کو اکٹھا کیا، ان کو اپنا پیغام پہنچایا کہ ہم اس طرح سے نیکی کا اقدام کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے بڑوں نے ہمارے اوپر سر پہ ہاتھ رکھا اور آج ہم
ہر دوست ہمارے مہینے کا کوئی 2000 کوئی 25,000 اپنی پاکٹ منی سے ہم اکٹھا کر کے ہم کوئی بیرونی مدد نہیں لیتے. مسلسل اس طرح سے ہم اپنے جو پروجیکٹ ہیں ہمارے 15 پروجیکٹ جس میں شادی کا ہے, قرض حسنہ کا ہے, ای لائبریری ہے, یا کتاب دوستی ہے, کہانی گھر ہے بچوں کے لیے. اس ٹائم میم ہم 350 کہانی گھر کر چکے ہیں بچوں کے لیے. تو اس طرح سے ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ اپنے ممبرز کی پاکٹ منی سے اکٹھا کر کے کرتے ہیں. صحیح. آصف, آپ کو لگتا ہے کہ آج کے نوجوان فلاحی سرگرمی میں زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں؟ سر میں یہ بات کہیں نہ کہیں میں اسے 50% ریٹنگ دوں گا. ہمارا نوجوان سسٹم سے دور ہے, وہ خود سے بہت آگے بڑھ کر کام تو کر رہا ہے جیسے ہم 2011 میں کر رہے تھے, لیکن ہم منظم نہیں تھے. تو میری نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی شناخت نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ کسی NGO کے ساتھ, کسی ادارے کے ساتھ جڑ جائیں, اس ادارے کی کسی ایگزیکٹو ممبرشپ لے لیں, اس کے تھرو آپ بہت سارے کام, بہت سے وسائل, بہت سے کنیکشن آپ کو مل جائیں گے اور آپ کو نیکی کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سب پروسیس کے دوران سب سے زیادہ خوشی کس وقت محسوس ہوئی؟ کوئی ایک لمحہ ہم سے شیئر کریں. بالکل یقین کریں, جب 2 لمحے میں نہیں بولتا. ایک سیلاب زدگان میں جب میں ادھر DG خان گیا تھا تو وہاں پر جب میں نے حالات دیکھے, وہاں وہ میرے ناقابل بیان تھے. میں یہاں ہماری ٹیم 20 بندوں کی ٹیم جو ہے, ہم 2 ٹرک لے کر گئے تھے. تو وہ جو سفر تھا وہاں سامان لوڈ کرنے کا اور ساتھ ان لوگوں کو دینے کا, جو امیر تھے اور اگلے ہی لمحے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو وہاں جا کر ان کے ساتھ کھڑا ہونا, میں ایسے سمجھتا تھا کہ میری زندگی کا آج مقصد پورا ہو گیا. صحیح. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے فلاح و بہبود کے منصوبے ہوتے ہیں, کوئی بھی چھوٹے سطح پہ انڈیویجولی ایک نوجوان جو ہے وہ ان کاموں میں شامل ہونا چاہتا ہے, تو آپ اسے کیا مشورہ دیں گے؟ میں اسے سب سے پہلے یہ مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے اپنے اکیلا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. صحیح. اپنے ساتھ کوئی اچھا ہم خیال کا کوئی دوست بنائیں جو خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں, اور وہ ہمیں معاشرے میں مل بھی جاتے ہیں. وہ معاشرے میں مل جاتے ہیں. وہ کہاں سے مل جاتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے والد کو اعتماد میں لیں, اپنے استاد کو اعتماد میں لیں, اپنے ہمسائے کو اعتماد میں لیں. جہاں کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں وہاں کرکٹ میدان میں دوستوں کو اعتماد میں لیں. نماز پڑھنے جاتے ہیں وہاں اپنے نمازوں کو اعتماد میں لیں. جہاں جاب کرتے ہیں ان کو اعتماد میں لیں. تو یقین کریں یہ ٹیم اس طرح سے لشکر بنے گی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں, ایک گلی ہے, ہندو گلی ہے, وہاں نماز تو ہر کوئی اندر پڑھ رہا ہوتا ہے, لیکن سب کا جذبہ ہوتا ہے کہ کوئی اذان دے اور ہم اس کی پیچھے امام کے ہم نماز پڑھیں, لیکن کسی کو ہمت نہیں ہوتی اذان دینے کی. لیکن ایک بزرگ ملنگ ہوتا ہے, وہ اذان دیتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جو خدمت کرنے کا جذبہ جو ہے آج کل تو ہر کسی کو اپنی آپ پڑی ہوئی. کوئی ملنگ, کوئی دیوانہ اس طرح سے اپنی غیرت مٹاتا ہے اور خدمت خلق کے جذبے سے اٹھ جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آواز اٹھاتا ہے, اپنے بجٹ اپنے پاکٹ منی سے شروع کرتا ہے, اپنے احباب دوستوں میں کہیں جا کر کہتا ہے کہ آؤ ہم لوگوں کی مدد کریں. تو اس طرح سے یہ سفر شروع ہو جاتا ہے. جی آصف, آپ کا فلاحی کاموں میں حصہ لینے والوں یا عام افراد کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں, لوگوں کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں. وہ لوگ جن کو آگاہی نہیں ہے, وہ لوگ جو اس ٹائم اپنی چارپائی سے بھی نہیں اتر سکتے, وہ آپ کی مدد کے طلبگار ہیں, وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. بے روزگار طبقہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے, پڑھا لکھا ہو کر مفلوج ہوا پڑا ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں کیا. میں یہی چاہوں گا کہ ہمارا جو نوجوان ہے جو اپنے روزگار میں بہتر ہے تو وہ دوسروں کے روزگار کے لیے آسانی پیدا کرے. جیسا کہ اگر کوئی آج کل میں نے دیکھا تھا 2019 میں جب میں نے آن لائن کام شروع کیا تھا تو آن لائن کام میں لوگ چھپ چھپ کے کام کرتے تھے, اپنے ہمسایوں کو دوستوں کو بتاتے نہیں تھے. آپ لوگوں کے لیے جو لوگ آن لائن بہت اچھا کما رہے ہیں ان کو سارے راستے سارے گٹس آتے ہیں, وہ اپنے ساتھ دوست کو, بہن بھائیوں کو, ہمسایوں کو سب کو بتائیں تاکہ وہ بھی 2-4 پیسے کما کر اپنی نیڈ پوری کر سکیں. بہت شکریہ آصف ملتانی, آپ نے وقت دیا. جی دوستو, ابھی آپ سلسلے ہے زندگی کا مقصد میں محمد عاصم ملتانی کی گفتگو سن رہے تھے. دوستو, ملک کی باغ ڈور نوجوانوں کے مضبوط ہاتھوں میں ہونے سے ترقی کی منازل تیزی سے طے ہوتی ہیں. پاکستان اپنے قابل رشک محل وقوع اور قدرتی وسائل کی بدولت دنیا کا اہم ملک تصور کیا جاتا ہے.